اللہ 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 اللہ۔ قرآن کریم کی ایک خوبصورت دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب بھی کوئی بھی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوگی، یعنی یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ تم میں سے جب بھی کسی کو کوئی بھی دکھ، پریشانی یا دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی بھی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھ لے تو وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو وہ دعا مچھلی والے کی دعا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت، اپنی مرضی سے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا۔ ہر انسان کی آزمائش اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ 3 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایسے میں قرآن کہتا ہے، فنادیٰ فی الظلمات، ان اندھیروں میں سے یونس نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، اسی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے یا اس آزمائش میں ہوں۔ اب غور طلب بات یہ ہے، موقع تو یہ تھا کہ انسان دعا کرے کہ اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے، اس قید سے نکال دے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے براہ راست تو کوئی دعا نہیں کی، بس یہی کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک عجیب جملہ، در حقیقت اس میں سب کچھ پنہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی واقعہ وجود میں آ رہا ہے، اے اللہ وہ آپ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اگر میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں تو وہ بھی آپ کی مرضی سے ہوا، آپ ہی نے کیا، آپ ہی کا فیصلہ تھا۔ یہ اقرار ہے رب العزت کی قدرت کا کہ آپ کے علاوہ تو کوئی بھی ایسا کرنے پہ قادر نہیں۔ اب یہ بات شکوے کے طور پر بھی ہو سکتی تھی کہ آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، آپ ہی نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا، لیکن اب اگلے الفاظ نے یہ شکوے کا شبہ بالکل جو پیدا ہو سکتا تو اسے دور کر دیا کہ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لہٰذا آپ نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا وہ کوئی ظلم کی وجہ سے نہیں ڈالا یا کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں کہ مجھ سے کوئی زیادتی کرنا مقصود تھی، کیونکہ آپ تو کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں کرتے، کیونکہ آپ بے عیب ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا آپ کی وجہ سے ہوا، لیکن اصل سبب کیا تھا کہ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا تھا، اور اس ظلم کا بدلہ مجھے یہ ملا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا تو آپ ہی کی مرضی سے۔ اے اللہ جو کچھ بھی آپ کے فیصلے سے ہوا، آپ کی مرضی سے ہوا، جس میں کوئی بھی عیب نہیں، اصل سبب یہی تھا کہ میں تو خود ظلم کرنے والا تھا، اس لیے یہ ہوا اور یہ آزمائش بھگتنی پڑی۔ اب اس میں اقرار ہے اپنی غلطی کا اور اس کے فیصلے پر رضامندی کا بھی اقرار ہے، کیونکہ اللہ غلطی سے پاک ہے، لہٰذا آپ کے فیصلے میں کوئی شک نہیں۔ ان الفاظ میں ظاہری طور پر دعا تو نہیں، لیکن ان الفاظ کے پردے میں دعا ہی ہے کہ لا الہ الا انت۔ اب اس کے بعد واپس لوٹ کر بھی تو یہیں آنا ہے، لا الہ الا انت، آپ ہی قادر ہیں، آپ ہی اسے دور کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ میری مدد فرمائیں۔ اس دعا میں دونوں پہلو آگے، استغفار کے یعنی غلطی کا اقرار بھی اور اس کی قدرت کے بھی، اور اس سے درخواست بھی کہ اس مشکل سے نکالنے والے بھی آپ ہیں، کیونکہ لا ملجا ولا منجا، یعنی کوئی بھی تکلیف آئے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن نکلنے کا راستہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر مشکل، ہر تکلیف میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔